ملک احمد خان صاحب، ڈار صاحب نے اتنے واضح طریقے سے بتا دیا، اور وہ کہتے ہیں فیصلہ کر لیں. آپ لوگ کام خراب کر دیتے ہیں نا، نیت صاف نہیں ہے تو آپ لوگ ترمیم کریں نا، آپ لوگ تو بیل آؤٹ مانگنے لگ پڑتے ہیں. موسٹ ویلکم سر، کریں. یہ صبح پارلیمنٹ کے اندر خود یہ عثمان ڈار اس گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو جو اپنے مانڈوی والا صاحب ہیں وہ سینٹ میں بھی لے کر گئے ہوئے ہیں. کسی ایک ہاؤس کی لائیو کوریج اور لے آئیں سینٹ کا بل، وہاں پر سامنے رکھیں جو سابقہ ہے، اور پھر وہاں پر اس ڈیبیٹ کو لائیو اگر جرت ہے گورنمنٹ کے اندر تو چلا دیں. ہم تو انکار ہی نہیں کرتے. اور وہاں پہ بے شک اس کا جواب دینے کے لیے جو موسٹ اریٹیٹنگ وائس ہو سکتی ہے بے شک اس کو بھی کھڑا کر لیں، لیکن چلائیں لائیو اس کو. ان میں بے شک مراد سعید آ جائیں. میں نہیں کہتا کہ ان کے سینئر سنجیدہ سیریس لوگ جن سے بات کی جا سکتی ہے، بالکل بھی جو جن کی بات کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا مسئلہ، کوئی بھی آ کے بات کر لے. مسئلہ یہ ہے کہ نیب کا یہ معاملہ لا کر اسمبلی میں ڈسکس کریں آ جائیں، دیکھیں کس تفتیش میں کیا ہوا. مانگتا ہوں میں حساب حمزہ شہباز کی بے گناہ حبس بے جا کی 16 ماہ کی قید کا، کہ قانون تو یہ تھا کہ اتنے دن کے اندر ریفرنس لے کر آئیں. مانگتا ہوں میں حساب خورشید شاہ کی حبس بے جا کا، جس کا ریفرنس آج تک نہیں جا سکا. مانگتا ہوں میں حساب شہباز شریف کے اوپر غلط گرفتاری ڈالنے کا، غلط مقدمہ قائم کرنے کا، اور اس کے بعد پھر ان کو بلانا کسی اور قانون میں، پکڑنا کسی اور قانون میں، نوٹس کوئی دینا. اس ایکسٹورشن کا میں مانگتا ہوں. میں اس 329 ارب کی آڈٹ رپورٹ مانگتا ہوں. ویئر از اٹ؟ کس کو واپس 389 یس 300 وٹ ایور یار، کوئی بھی ہوش ربا فگر دے دیں، کون مان لے گا اس بات کو. دیکھیں سر، بات یہ نہیں ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ مجھے اعتراض ہے کہ یہ قانون، یہ کالا قانون، یہ بالکل ایک فنڈامنٹل رائٹس کے جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کا دوسرا چیپٹر ہے اس کے بالکل الٹرا وائریس ٹو دیٹ، یہ سی آر پی سی سے متصادم. بٹ ملک صاحب اٹس آلسو ا فیکٹ کہ آپ لوگوں نے اٹس این اولڈ ڈیبیٹ، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. یو ٹرائیڈ ٹو یوز اٹ. بیفور یو سے سم تھنگ، آپ نے پروگرام آگے لے کے جانا ہے. میں اپنی اس پارٹی کی اور گورنمنٹ کی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک فرق کہہ رہا ہوں. اس میں فرق یہ ہے کہ اتنی کلرفل ایکسرسائز، کلرفل سے مطلب کہ اتنی اپنی مرضی کے تابع، اتنی آربیٹریری، یعنی بغیر کسی جواز اور کسی انصاف کے بغیر، اس طرح کا کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حکومتیں قوانین کو اتنا مس یوز کریں گی. ٹھیک ہے، وہ اس کی شکل انہوں نے بگاڑی ہے، زیادہ انہوں نے بگاڑی ہے. نفیسہ صاحبہ، علیم خان صاحب کا، سبطین خان صاحب کا، خیر انہوں نے کہا وہ ابھی تک اندر ہے، لیکن وہ بیل آ چکے ہیں، وزیر بھی ہیں سبطین خان صاحب، if I'm not wrong، وہ اس وقت وزارت بھی ان کے پاس ہے. معافی مانگتے ہیں کہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کا خواب نہیں دیکھیں. چلے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ بات. آل دو باتیں ایسی بہت سی ہوتی ہیں، لیکن حکومت کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جی، سب کچھ ہوتا ہے. وہ ڈار صاحب نے بتا دیا، 2 لوگوں کا بتا دیا، باقی اب پھر آپ پتہ کر لیں. دیکھیے، میں نے آپ کو ایک بہت لمبی فہرست دی، لیکن ایک نام، انفیکٹ 2 نام میں بھول گئی. جو ان کا کنٹینشن یہ ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کافی سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان کے اثاثجات انہوں نے باہر بنائے ہیں. اب 2 شخصیات ہیں جنہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، یا ان کے غیر قانونی اثاثے یا قانونی اثاثے، ان کی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں باہر. ایک عمران خان صاحب، ایک ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ. انڈکلیئرڈ پراپرٹیز. ایک نے ایمنسٹی لی. ایمنسٹی کے لیے خان صاحب خود کیا کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، ہم ان کو ایمنسٹی نہیں دیں گے. انہوں نے خود ایمنسٹی لی اور اپنی بہن کی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز کورٹ کے ذریعے آپ نے، لیکن اٹ ڈزنٹ میک اٹ رائٹ. یہ تو آپ کے سامنے ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کی پراپرٹی انڈکلیئرڈ تھی. نہیں، بٹ وہ سارے معاملے میں صادق اور امین ہو گئے نا جی، عدالت نے فارغ کر دیا سارا معاملہ. پراپرٹی انڈکلیئرڈ ہے، اور یہ سارے ان کے وزیروں کے حال آپ دیکھ لیں، ساروں کے سارے ٹینٹڈ ہیں. میں نے کچھ نام آپ کے آگے پیش کیے جن کے اوپر نیب نہیں، کچھ کو میں نے بھی ان کے نام لیے جن کو نیب نے نوٹسز دیے ہیں، جن کو نیب نے نوٹسز دیے ہیں. اب وہ نیب کا کام ہے آگے بڑھائے نہ بڑھائے. 1 سال، ارے 1 سال، آپ 1 گھنٹہ ان کو بٹھا کے دکھائیں خان صاحب کو. 1 سال وہ بیٹھے ہوئے جیلوں میں، اور وہی کیسز ہیں، وہی چارجز ہیں، ایسٹ بیونڈ مینز. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے
آپ کے اوپر کوئی چارجز نہیں, آپ سب آنےسٹ ہیں, اور آپ یہ کرپشن کی جو مس گورننس کے ساتھ لنکڈ ہیں, جی ڈاکٹر صاحب جو شارٹیجز ہیں آپ کی, جو آٹا, چینی, گندم, پیٹرول, ان کی جو شارٹیجز ہیں, آپ کی رپورٹیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے. وہ بات ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے. نفیسہ صاحبہ ایک منٹ میری عرض سن لیجئے گا. دیکھیے جہاں تک پرائم منسٹر کی بات ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ان کی پراپرٹی کا, وہ سارا معاملہ آپ کو اچھا لگے برا, سپریم کورٹ نے انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ ان کے خلاف معاملہ تھا وہ مسترد ہو گیا. دوسری بات, علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹیکس لائبلٹی ہے نا. منیب ایک سیکنڈ, جی منیب ایسے نہیں میرے بھائی, ایسے ہی نہیں. سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا ایسے سرٹیفکیٹ نہیں دیا, میرے لیڈر نے پینی پاؤنڈ کا حساب دیا. ساتھ یہ بتائیں قوم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی, میاں نواز شریف کی طرح جعلی قطری خط, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, کیلبری فانڈ جو آج تک ایجاد نہیں ہوا تھا, اپنے ساسے ثابت کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایسی 2 نمبری نہیں کی تھی. کرکٹ کی حلال کمائی سے پارٹنر لیا, اور وہ تب پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر عمران خان تب پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے پاکستانیوں. اور ان لوگوں کو دیکھیں, ان کی لیڈرشپ پبلک آفس ہولڈر بھی تھی, مال بنایا, ساسے بنائے, صاحب ہی نہیں دیتے. اچھا نہیں, کرکٹ کی حلال کمائی سے بنایا گیا اثاثہ, اور اس کے معاملے میں سارا انہوں نے پاؤنڈ اور پینی کا حساب دیا. تھینک یو منیب. کتنے کس کے پاس چارجز ہیں؟ وہ ٹیمپرنگ کا حساب تو میں نے کیا دینا جی. یہ کہاں سے حلال کی کمائی ہے؟ اچھا یہ بات سنیں, اچھا یہ 12 لاکھ کا جرمانہ آپ دیکھیں, اس کو ریگولر کراتے ہیں. غریبوں کی جھوپڑیاں کیوں آپ نے گرائی ہیں؟ نفیسہ شاہ صاحبہ جس بال ٹیمپرنگ کی آپ بات کر رہی ہیں نا, جب سن لو ذرا میری دونوں بھائی سن لو. منیب یہ جس بال ٹیمپرنگ کی بات کر رہی ہیں نا, یہ ملک احمد ایوان میرا بھائی اور میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ ایسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھتی تھی کہ عمران خان جو ہے بولڈ کرنے جا رہے دشمن کی وکٹوں کو. اچھا میری بات سنیں, میچ دیکھتے تھے. اچھا میری بات تو سنیں, اپنا عثمان بات سنیں ٹھہرے. اور اگر کوئی عمران خان کے اپنے موقف کی سب سے بڑی نفی ہے نا, تو وہ NRO ہے جو عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ کو اور خان صاحب کو دونوں کو ملا ہے, اور لکھا پڑا NRO. نہیں وہ ہمشیرہ کو کیسے ملک صاحب, وہ تو ٹیکس لائبلٹی کا معاملہ کورٹ میں چلا گیا. ویری کائنڈ. تو یہی باقی سب کے مقدمات ہیں. ہاں ٹیکس لائبلٹی وہ نیب کے پاس ہے, کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں, وہ پبلک منی ہولڈر نہیں ہے بھائی, پبلک آفس ہولڈر نہیں. اس سے زیادہ سیریس ایلیگیشن, اس سے زیادہ سیریس پبلک منی ہولڈر, ڈونیشن کے پیسے لینا پبلک آفس ہولڈ کرنے سے زیادہ سیریس آفینس ہے. آڈیٹڈ اکاؤنٹ سارے ویب سائٹ پہ نہیں, بالکل نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فورنسک آڈٹ ہو. وہ آڈیٹڈ نہیں, وہ نو آڈٹ. ادھر تو کیش کا. ایک سیکنڈ عثمان, ایک سیکنڈ ٹھہر دینا. وہ آڈٹ نہیں, فورنسک آڈٹ, اور وہ آڈٹ جو نیب کے ذریعے تابع ہو. ہم یہ کہتے, دیکھیں نا آپ مجھے کہتے ہیں پبلک آفس ہولڈر ہوں, یہ اپنی ایک پوزیشن ہے. اب وہ لوگ جو ڈونیشنز لیتے ہیں وہ پبلک منی ہولڈرز ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں فورنسک آڈٹ نیب کے تابع جو باقی سب کا نہیں, تو پھر اگر ہو بھی جائے اور وہ کلیئر ہو جائے تو تسی کہہ رہے ہیں اچھا ایک سیکنڈ ٹھہر دیں, وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی, تو پھر دیکھیں گے ہم کیسے ہوتی ہے. اچھا اب ٹھیک ہے, آئی تو صحیح نہ لائیں. یہاں تو فورن فنڈنگ کیس کا نہیں ہو رہا, یہ کون کرے گا؟ فورن فنڈنگ اچھا آپ نے کرنی ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ. عمران خان کہتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے. ایک عثمان ایک سیکنڈ ٹھہر جا, عمران ٹھہر جا. میں کہتا عثمان, میں کہتا ہوں جناب آپ ایسا کریں, باقی سارا ہی چھوڑ دیں. یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے, عمران خان کا حکم سر آنکھوں پہ, ان کی اس بات کے ساتھ میں 100% متفق ہوں, اور اس کے لیے جس کو مرضی بٹھا لیں سامنے. اور جو فورن فنڈنگ کے فروزن کیسز پڑے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, ساری جماعتوں کا کر رہے ہیں, پہلے شروع کریں. آپ حکمران ہیں, اپنے کرتے کا جواب دیں پہلے ذرا. یعنی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہیں اپنے اس معاملے کی. دیکھیں منیب, ہم کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کنوں جماعتوں کا کر دیں. چلے اپنے سے شروع کریں نا, پہلے حکومت آپ ہیں. نفیسہ صاحبہ لاسٹ کامنٹ, آپ بھی اس آفر کو انڈورس کریں گی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو جائے, یہ جو فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے یا پروہیبٹڈ فنڈنگ والا, اس کی بھی ہو جائے؟ نہیں سوری, I didn't get your point. میں یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر لیں تمام کیسز کی, اپوزیشن کے بھی جو کرپشن کیسز ہیں ان کی,
اور ملک احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ پھر فورن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ والا جو کیس ہے اس کی بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں نے پہلے ہی کئی سارے ایگزامپلز آپ کو دیے ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، جو ان کے اے ٹی ایمز ہیں، جو کے پی میں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان کے بالکل ڈے ٹو ڈے کیسز کریں، ٹھیک ہے، اور ایسی طریقے سے حاضریاں کاٹیں جیسے اپوزیشن کے لوگ ہیں، پھر میڈیا سے بات کریں، پھر ہم سنیں گے ان کی باتیں. ٹھیک ہے.